صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا کہ باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ باہر کوئی آیا، آپ نے کہا کہ جو بھی آیا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، دروازہ کھول دو۔ الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی حیادار ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑا عظیم کام کیا۔ قرآن مجید جو مختلف جگہوں میں تھا اس سب کو جمع کروا دیا ایک جگہ پہ، ایک نسخہ تیار کروا دی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں کچھ اختلاف کرتے تھے، اس کی مختلف قراءات ہوتی، مختلف اس کے لہجے ہوتے ہیں، تو کوئی قبیلہ کسی طرح پڑھتا، کسی علاقے کے لوگ کسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو یہ مسئلہ بتایا گیا، آپ نے اس ایک نسخے کو قریش کی جو قراءت اور قریش کا جو لہجہ تھا اس پر جمع کروا دیا اور باقی تمام لہجوں کو ختم کروا دیا۔ حضرت عثمان گئے، کچھ دیر کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اور آپ ایک درخت کے نیچے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ کرو پکا میرے ساتھ کہ آج ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار میں اور مختلف اقوام میں مختلف پیغمبروں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، اور پھر ان رسولوں کی معاونت کے لیے اور نبوت و رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور پھر ان پیغمبروں کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پہنچانے، پھیلانے اور نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام کو کچھ ایسے
ساتھی اور ایسے اصحاب عطا فرمائے کہ جو انبیاء کرام کی زندگیوں میں بھی اور ان کی زندگیوں کے بعد بھی انبیاء کرام کے مشن اور ان کے مقصد نبوت کو پورا کرتے رہے، اور نبیوں کے وہ ساتھی اللہ رب العزت نے بڑے ہی باکمال بنائے، اور اللہ رب العزت نے ان کے اندر بہت زیادہ اوصاف اور خوبیاں رکھ دی، ایسی خوبیاں کہ وہ عام مسلمانوں میں نظر نہیں آتی عام طور پہ۔ انہی ساتھیوں میں سے اور انہی صحابہ میں سے اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ راشد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر تیسرے خلیفہ راشد ہونے کا اعزاز جس صحابی رسول کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ ایسے عظیم الشان اور عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کا پے در پے نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ ایک بیٹی فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی کو نکاح میں دے دیا، کیونکہ دو بہنیں بیک وقت کسی انسان کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس سے منع فرما دیا۔ تو دوہرے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف اور اعزاز بھی انہیں حاصل ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اعلان کے بعد جلد ہی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں، گویا کہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی ان مسلمانوں میں سے اور ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جن کو اسلام کے ابتدائی اور مشکل ترین حالات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعزاز اور شرف حاصل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے کاتب ہونے کا شرف اور اعزاز بھی عطا فرمایا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں بہت تھوڑے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور ان تھوڑے لوگوں میں ایک نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صلاحیت کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر صحابہ کو کتابت وحی کی ذمہ داری سونپی، وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وحی کی کتابت کی ذمہ داری اور شرف عطا کیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے مالدار شخص تھے، اللہ پاک نے ان کو مال جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن مال تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوا کرتا ہے، مال بھی ایک نعمت ہے، لیکن مال سے اگلی اور بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ پاک جو مال عطا فرمائیں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق
یہ توفیق اور یہ سعادت اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، آپ کو ایک دو چار نہیں بے شمار ایسے مواقع ملیں گے جہاں اسلام کو ضرورت تھی، جہاں مسلمانوں کو ضرورت تھی مال و دولت کی، تو وہاں حضرت عثمان غنی، جن کا لقب غنی اسی وجہ سے پڑا کہ اللہ پاک نے ان کو مال بھی عطا فرمایا تھا اور مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائی تھی، اس لیے ان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی اسلام پہ مشکل وقت آیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر اپنے مال و دولت کے منہ کھول دیے اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ غزوہ تبوک، اس کے اندر بڑی شدید گرمی تھی، سفر بھی بڑا لمبا تھا، مسلمانوں کے پاس وسائل بھی بہت کم تھے، اور اس وقت جہاد کے لیے فنڈ کی اور چندے کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جیب میں 1000 دینار ڈالتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، یہ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو آج مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جہاد کے لیے دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہوتی ہیں، ایک جان، افرادی قوت، لڑنے والے جان نثار، اور اس کے ساتھ ساتھ وسائل کے لیے، سواریوں کے لیے، اسلحہ کے لیے وسائل کی اور مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنی راہ میں جہاں بھی جہاد کا حکم دیا وہاں جان اور مال تقریباً ہر جگہ دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ یجاہدون باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جانوں کے ساتھ جہاد کا بعد میں ذکر کیا ہے، مال کا ذکر تقریباً تمام مقامات پہ پہلے کیا ہے، کیونکہ جو مال کی قربانی نہیں دے سکتا وہ جان کی قربانی کہاں دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب 1000 درہم لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی جولی میں ڈالتے ہیں اور اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں ان دیناروں کو، اور ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تو عثمان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد عثمان اگر کوئی نیکی بھی نہیں کرتا، فرائض تو اپنی جگہ پر ادا کرنے ہی ہے نا، نماز روزہ وغیرہ، یعنی اس طرح کی کوئی بڑی اور نفلی نیکی اگر عثمان آج کے بعد نہیں بھی کرتا تو عثمان کی نجات کے لیے یہ آج کی نیکی جو مسلمانوں کے مشکل ترین وقت کے اندر عثمان نے کی ہے، یہ نیکی ہی عثمان کے کامیاب ہونے کے لیے اور نجات کے لیے کافی۔ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر فرمائی صحابہ کے ساتھ، اور آپ نے اس کی جگہ خود خریدی، کچھ ہی عرصے کے بعد مسجد نبوی چونکہ بہت چھوٹی تھی اس وقت، تو مسجد نبوی تنگیے داماں کا منظر پیش کرنے لگ گئی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنگی کا اظہار کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کے ساتھ والا پلاٹ خرید کر مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ اعزاز مسجد نبوی کی توسیع کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حضرت عثمان کو حاصل ہے، اور پھر اپنی خلافت کے دور میں جب آپ خلیفہ بنے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع بھی فرمائی دوبارہ ایک دفعہ، اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ اس کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اس کی چھتیں، اس کی دیواریں، ان کو بہت بہتر کیا، اور اس کے اندر باقاعدہ روشنی کا اہتمام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور کچھ صحابہ نے اس وقت مخالفت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کو آپ اس کا حلیہ بدل رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا، کہنے لگے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سن رکھا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو جیسی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس مسجد کی مثل اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے۔ تو وہ جو مثلہ کا لفظ تھا نا کہ جیسی وہ مسجد بنائے گا اللہ بھی، یعنی کہ جس لیول کی اور جس درجے کی وہ مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسی درجے کی مسجد، جس درجے کی اس نے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسی درجے کا جنت میں اسے گھر عطا فرمائے۔ تو اگر ایک شخص چھوٹی سی مسجد بناتا ہے اور اس میں سہولیات بھی بہت کم ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو اس درجے کا گھر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ایک شخص بہت عالی شان مسجد بناتا ہے، بہت بڑی مسجد بناتا ہے اور اس میں بہت زیادہ سہولیات رکھتا ہے نمازیوں کے لیے، تو اللہ پاک بھی جنت کے اندر اپنی شان کے لائق اسی درجے کا گھر اور محل اسے جنت میں عطا فرمائے۔ اس سے استدلال کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مطلب آپ کا یہ تھا کہ میں اللہ کا گھر وسیع اس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے گھر کی سہولیات کو اور اس کے انتظامات کو بہتر اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے بھی اسی طرح کا ایک عالی شان گھر اور محل جنت میں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی حضرت عثمان کسی غلام مسلمان کو آزاد کروا رہے ہیں، کبھی حضرت عثمان پانی کا کنواں یہودیوں سے خرید کر اسے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں وقف کر رہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بے شمار مواقع ہیں جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی ایک دو دفعہ نہیں، کئی مختلف مقامات پہ جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے آپ نے نام لیے جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور 10 کے 10 صحابہ کو آپ نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مقامات پہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پہ
ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں موجود تھا کہ باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا کہ باہر کوئی آیا، آپ نے کہا کہ جو بھی آیا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، دروازہ کھول دو۔ کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سنائی، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اندر آ گئے، دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہتے ہیں میں گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ دروازے پہ پھر کوئی آیا، آپ نے کہا جو بھی دروازے پہ آیا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو اور اسے اندر آنے دو۔ دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے ان کو بھی خوشخبری سنائی، انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ دروازہ ناک ہوا، اسی طرح آپ نے جنت کی خوشخبری سنائی، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں، اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی جب باری آئی تو انہیں جنت کی خوشخبری بھی سنائی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب جو دروازے پہ آیا ہے اس کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے اور اس کے لیے فتنے اور آزمائشیں بھی بہت ہوں گی۔ اور اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آنے والی آزمائشیں اور امتحانات اور مشکلات، اور پھر انہی آزمائشوں اور امتحانات کے اندر یہ امتحان اور آزمائش بھی تھی کہ آپ کو منافقین نے، باغیوں نے آپ کو آپ کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی حیادار تھے، بڑے ہی شرم و حیا کے پیکر تھے، اور ایسے حیادار تھے، ویسے تو سارے صحابہ حیادار تھے، سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی حیادار تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ دیا ہے اور بار بار اس کی حیا کا تذکرہ کیا ہے تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت ابو بکر صدیق آئے کسی کام سے، آپ لیٹے رہے جس طرح بھی بے تکلفی میں آپ لیٹے ہوئے، آپ لیٹے رہے، آپ کی ران ٹانگوں وغیرہ سے کچھ کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا، جیسے آدمی لیٹا ہوا تو لیٹے ہوئے تھوڑا بہت کپڑا آگے پیچھے ہوتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی جگہ ننگی نہیں تھی کہ جو سطر کا حصہ تھا، اگر وہ حصہ ننگا ہو بھی جائے مرد کا، پنڈلی وغیرہ، تو اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ نے کہا آنے دو، حضرت ابو بکر صدیق آئے، باتیں شاتیں کرتے رہے، اپنے کام کی باتیں کی، مدعا بیان کیا، چلے گئے، آپ ویسے ہی بے تکلفی سے لیٹے رہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسی طرح لیٹے رہے، وہ آئے، اپنی بات چیت کی، چلے گئے۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ باہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑا وغیرہ سیدھا کر لیا، اور آپ نے کہا کہ پوچھنے پہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو بکر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر آئے، آپ نہیں ہلے، عثمان آئے تو آپ درست ہو کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑا درست کر لیا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ عثمان بڑا حیادار شخص ہے۔ اللہ اکبر، ان عثمان رجل حیی، عثمان بڑا ہی شرم و حیا والا انسان ہے، اگر اسی طرح اپنی ٹانگوں سے کپڑا میرا ہٹا رہتا عثمان جھجک جاتا، اور عثمان جس مقصد کے لیے آیا تھا عثمان وہ بات کیے بغیر ہی مجھ سے چلا جاتا، شرم و حیا کی وجہ سے جلدی عثمان اٹھ کر چلا جاتا کہ اللہ کے نبی اس طرح لیٹے ہوئے ہیں اور میں پاس بیٹھ کے بات کروں۔ تو یہ شرم و حیا
ان کے اندر عام صحابہ سے بھی بڑھ کر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی شرم و حیا، یعنی بڑے شائی تھے، بڑے ہیزیٹیٹ کرنے والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، الا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی حیادار ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن ہونے کا اعزاز اور لقب بھی حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا عظیم کام کیا۔ قرآن مجید جو مختلف جگہوں میں تھا اس سب کو جمع کروا دیا ایک جگہ پہ، ایک نسخہ تیار کروا دی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ ہوا کہ لوگ قرآن مجید کو پڑھنے میں کچھ اختلاف کرتے تھے، اس کی مختلف قراءات ہوتی، مختلف اس کے لہجے ہوتے ہیں، تو کوئی قبیلہ کسی طرح پڑھتا، کسی علاقے کے لوگ کسی طرح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان کو یہ مسئلہ بتایا گیا، آپ نے اس ایک نسخے کو قریش کی جو قرات اور قریش کا جو لہجہ تھا اس پر جمع کروا دیا اور باقی تمام لہجوں کو ختم کروا دیا، ان نسخوں کو شہید کروا دیا اور ساری امت کو ایک لہجے اور ایک قرات پر جمع کر دیا۔ اور پھر اس ایک نسخے کی آپ نے کئی کاپیاں کروائیں، اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف علاقوں کے گورنروں کو بھجوا دی۔ اس وجہ سے آپ کو جامع القرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جو جمعہ کی بعض مسجدوں میں ابھی بھی 2 اذانیں دی جاتی ہیں نا، یہ حضرت عثمان کے دور میں انتظامی طور پہ شروع کی گئی تھی۔ صحابہ دین کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، جس طرح آج کل کے دور میں سپیکر ہے نا، اب یہ سپیکر کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں، ایک انتظامی مسئلہ۔ اب اس دور میں سپیکر تو ہے نہیں تھا، مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی، اب مسجد نبوی سے آواز دور دور بازاروں تک نہیں پہنچتی تھی۔ حضرت عثمان نے یہ کیا کہ وہ جو مدینے کا بڑا بازار اور منڈی تھی نا، وہاں پر مسجد نبوی کی اذان سے کچھ دیر پہلے وہاں پر ایک اذان کہنے کا حکم دے دی۔ گھڑیاں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو وہاں پتہ چل جائے کہ نماز جمعہ کا وقت ہوا چاہتا، اور وہ اپنا کاروبار سمیٹ کر مسجد میں پہنچے تیاری کر کے۔ اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے سپیکر آ گیا، گھڑیاں آ گئیں۔ اگر تو یہ سنت ہوتا 2 اذانیں کہنا، پھر ہم اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، لیکن یہ حضرت عثمان کے دور میں ایک انتظامی حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اس لیے اکثر اہل علم کا خیال ہے کہ آج کے دور میں 2 اذانوں کی جمعے کی ضرورت نہیں رہی، ایک اذان ہی کافی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وقت کا، اور اذان دور دور تک بھی پہنچ جاتی ہے، گھڑیاں بھی موجود ہیں۔ اور ویسے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اذانیں ایک جگہ پہ نہیں کہلوائی تھی۔ ہمارے جو بھائی ابھی بھی 2 اذانیں دے رہے ہیں، وہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی اسپیکر میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے 2 دفعہ اذان کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی اللاجک ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دفعہ ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے، 2 دفعہ، اور ہجرت بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک دفعہ ہجرت حبشہ اور دوسری دفعہ ہجرت مدینہ، 2 دفعہ آپ نے اسلام کے لیے مکہ کو چھوڑا۔ اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جہاد کے ذریعے اسلام کی دعوت بڑی دور دور تک پھیل گئی۔ آذربائیجان کا علاقہ، آرمینیا کا علاقہ، دور دور تک اسلامی لشکر اسلام کی دعوت کو لے کر پہنچ گئے، اور جن لوگوں کے اس قبول اسلام میں کافر اور اس دور کے ظالم لوگ رکاوٹ تھے، حضرت عثمان کے دور میں وہ رکاوٹیں ختم ہو گئی، لوگوں کو آزادی دی گئی کہ جو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے کرے، رکاوٹ کیوں ڈالتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے سگے بھائی ولید نے شراب پی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی رو رعایت نہیں کی، کوئی ریلیکسیشن اور نرمی نہیں کی، کہا بے شک میرا بھائی ہے، لٹاؤ اس کو۔ اور شراب پینے پر اس پر اللہ کی حد
کوڑے نافذ کرو، اللہ کی حد نافذ کرو اور اس پر تعزیر نافذ کرو، اس کو کوڑوں کی سزا دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بڑے خصوصی اعزاز حاصل ہیں، دو بڑے خصوصی اعزاز۔ ایک اعزاز تو وہ ہے جو میں نے آغاز میں سورۃ الفتح کی قرآن مجید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مسلمان جب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے دوبارہ مکہ میں گئے تو کافروں نے مسلمانوں کو رستے میں روک لیے، مدینہ کے باہر۔ مسلمان لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، عمرہ کرنے گئے تھے۔ بہرحال آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا۔ آپ نے اپنے صحابہ میں سے سب سے جس کو شرف والا، کہ جس کی لوگ عزت اور احترام کرتے ہیں، حضرت عثمان کو سمجھتے ہوئے ان کو مکہ والوں کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کرو، ان سے کہو کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان گئے، کچھ دیر کے بعد یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا، صحابہ اور آپ ایک درخت کے نیچے تھے، ایک درخت کے نیچے تھے، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اے میرے صحابہ، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، وعدہ کرو پکا میرے ساتھ کہ آج ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ سارے صحابہ نے آ کر آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، بیعت کی آپ سے جہاد پر، لڑنے پر۔ جب سارے صحابہ نے اوپر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا تو آپ نے اپنا دوسرا ہاتھ مبارک ان سارے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا اور کہا ھذا ید عثمان، یہ میرا دوسرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، سمجھو عثمان بھی ہمارے ساتھ اس بیعت میں شامل۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے جہاد پر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بہت قریب ملنے والی فتح کی بھی خوشخبری دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود بھی نہیں ہیں اور اس بیعت کے اندر شریک ہیں، اور کس ہاتھ کے ذریعے شریک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے۔ اور اللہ پاک نے جو اعلان کیا نا کہ اللہ پاک ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، تو کیا ان صحابہ میں حضرت عثمان شامل تھے کہ نہیں؟ صحابہ کے تو اپنے اپنے ہاتھ تھے، حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ نبی پاک نے اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تو موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اور نبی پاک نے ان کو اس بیعت میں شامل قرار دیا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت عثمان کی شدید خواہش تھی، اسلام کا پہلا معرکہ تھا کہ اس میں شرکت کریں، لیکن آپ کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی پاک کی زوجہ تھی وہ شدید بیمار تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان، جا کر تم رقیہ کی عیادت کرو، دیکھ بھال کرو۔ اور جب دیکھا نا حضرت عثمان پریشان ہو گئے کہ میں غزوہ بدر سے پیچھے رہ جاؤں گا، اتنی عظیم سعادت سے محروم رہ جاؤں گا، آپ نے کہا کہ اے عثمان، جا تو گھر جا کر اپنی بیوی کی عیادت کر، اس کے پاس رہ، تو ہمارے ساتھ اس غزوے میں ویسے ہی شریک ہے جیسے میرے ساتھ جانے والے صحابہ شریک، اجر و ثواب میں بھی تو برابر کا شریک ہے، اور مال غنیمت میں بھی ہم تیرا ویسے ہی حصہ رکھیں گے جیسے ان لوگوں کا حصہ ہے جو میرے ساتھ شریک ہے۔ اب غزوہ بدر میں بھی آپ شریک نہیں تھے، لیکن آپ کو شرکت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بالآخر منافقوں نے، ظالموں نے، باغیوں نے آپ کے گھر ہی کے اندر محاصرہ کیے رکھا اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیوں کو اور آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔